بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حاضرین محفل کھل اٹھے اور نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا اور کہا، سچ کہا۔ اس بنا پر سعودی بادشاہ حاجیوں کو اس بات کی اجازت دینے پر مجبور ہو گیا کہ جن چیزوں کا تعلق پیغمبر سے ہے اسے متبرک سمجھیں، اور انہیں یہ اجازت دوسرے بادشاہ کی حکومت تک حاصل رہی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ کن چیزوں پر فخر و مباحات کرتے ہیں؟ نمبر 1، حسب و نسب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں فرمایا کہ اے لوگو، خدا نے اسلام کے ذریعے جاہلیت کے غرور کو مٹا دیا۔ اب کسی کو اپنے آباء و اجداد پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عرب کو عجم اور سفید کو سیاہ پر کوئی برتری حاصل نہیں مگر تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے افضل ترین وہ ہے جو پرہیزگار ترین ہو۔ لہٰذا یہ مت کہو کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں یا میرا ماموں فلاں شخص ہے، یہ ہمارا اصل حسب و نسب فلاں قوم سے ہے۔ نمبر 2، مقام و منصب۔ کسی مقام و منصب کے حاصل ہو جانے پر دوسروں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی بڑائی بھی لوگوں ہی کے سبب ہے۔ ان در بدر پھرنے والے گداگروں اور ظالم و ستمگر لوگوں میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ گداگر لوگوں کو بھیک مانگ کر تنگ کرتے ہیں، جبکہ حکمران طبقہ صرف مردم آزاری کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ پس کیسے ایسی چیز کو جو اس قدر ننگو آر کا باعث ہو بھروسہ یا افتخار کے قابل سمجھا جا سکتا ہے؟ مقام و منصب ایسی امانت ہے جو لوگ انسانوں کو دیتے ہیں، اور اس میں کہاں فخر کی بات ہے۔ نمبر 3، حسن و جمال۔ چہرے کی خوبصورتی اور قد کاٹ کی نزاکت بھی اس لائق نہیں کہ جس پر غرور کیا جا سکے، کیونکہ بہت جلد بوڑھاپا اور شکستہ پن آ کر چیزوں کو بدل دیتا ہے۔ نمبر 4، علم و فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عالم کا عذاب سب سے زیادہ شدید اور سخت ہوگا جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ نمبر 5، مال و دولت۔ اپنے مال پر غرور نہ کرو، یہ تمہارے ہاتھوں میں امانت کے طور پر ہے، جس کے حلال کا حساب دینا ہے اور حرام کا عذاب سہنا ہے، جبکہ اس کو جمع کرنے پر بھی سزا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ دولت وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں ایسا مشغول کر دیتی ہے کہ وہ اپنی عمر کو فضول اور غلط کاموں میں صرف کرتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ انسان کو اس قدر لالچی بنا دیتی ہے کہ اگر سونے سے بھرے ہوئے 2 جنگل بھی اس کے پاس ہوں تو تیسرے جنگل کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مال کو قرآن میں فتنے کا نام دیا گیا ہے، لہٰذا عقلمند انسان فتنہ اور مصیبت کی زیادتی پر فخر نہیں کرتا۔ نمبر 6، طاقت و قدرت۔ طاقت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر فخر کیا جا سکے، کیونکہ یہ وہ امانت ہے جسے بڑھاپا اور بیماری ختم کر دیتی ہے۔ اگر کوئی رستم جیسا بھی ہو تب بھی ایسی بیماری اسے عارض ہو جاتی ہے کہ دوسرے اسے کروٹ بدلواتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اخلاص کی کیا علامتیں ہیں؟ نمبر 1، دوسروں سے توقع نہ رکھنا۔ اگر کوئی کام خدا کے لیے ہے تو انجام دینے والے کو شکریہ کی توقع نہیں ہونی چاہیے، اور شکریہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ نمبر 2، اپنے کاموں کو ذمہ داری سمجھے، نہ کہ مقام کی خاطر کام کرے۔ نمبر 3، پشیمان نہ ہو جو خدا کے لیے کام کو انجام دے، چاہے کامیابی ہو یا نہ ہو، اپنے کیے پر نادم نہ ہو، کیونکہ اس کا مقصد خدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، خواہ اس کے کام کو خندہ پیشانی سے استقبال کیا جائے یا نظر انداز کر دیا جائے، اسے دونوں حالت میں یکساں رہنا چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں اس پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 5، مسلسل ایک جیسی حالت سے اسے تھکن کا احساس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا کام خدا کے لیے ہے۔ نمبر 6، مال و مقام رکاوٹ نہ ڈالیں، کیونکہ اگر مال و مقام سے وابستہ ہوگا تو اپنی ذمہ داریوں کو درست انجام نہ دے گا اور اس کا عمل خالص نہ ہوگا۔ نمبر 7، ظاہر اور باطن میں فرق۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا ظاہر و باطن اور قول و فعل ایک ہو
وہ خدا کی امانت کو ادا کرتا ہے اور جس نے خالص عمل انجام دیا ہے۔ نمبر 8، کسی گروہ یا قوم سے تعصب نہ رکھنا۔ مخلص انسان اگر اپنی قوم یا کسی گروہ کو غلطی پر پائے تو ان سے کنارہ کشی کر لے گا، اور اگر انہیں حق پر پائے گا تو ان کی حمایت کرے گا۔ مخلص انسان ہمیشہ وہاں نظر آئے گا جہاں حق ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ریاکاروں کی کیا علامتیں ہیں؟ نمبر 1، جب اکیلا ہو تو خستہ، بے حال اور سست ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب لوگوں کے سامنے ہو تو اس کے اندر عبادت اور عمل میں جوش اور ولولہ نظر آتا ہے۔ نمبر 3، اگر اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ کام کرتا ہے، اور اگر برائی کی جائے تو کم کام کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے موضوعات کی فہرست کون سی ہے؟ نمبر 1، حروف مقطعات جیسے الف لام میم، الف لام را، ہاں میم اور دیگر حروف جو حبیب و محبوب کے درمیان راز ہے، جس کی خبر خدا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امامان معصوم کو ہے، اور دیگر افراد اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ نمبر 2، وہ آیات جو توحید کے بارے میں ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109۔ نمبر 3، وہ آیات جس میں کلی احکامات اور فروعی عبادات، معاملات اور سیاست کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 275، سورہ نساء آیت نمبر 77 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ نمبر 4، وہ آیات جن میں تربیتی اور اخلاقی موضوعات موجود ہیں، جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ نمبر 5، بعض آیات میں مومنین اور ایمان کی کثرت اور حقیقی مومن، حقیقی مسلمان اور منافقوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، جیسے سورہ مومنون کی ابتدائی 5 آیات۔ نمبر 6، کچھ آیات انبیاء اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کے مقاصد کے بارے میں ہیں، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ نمبر 7، قرآن کی کچھ آیات میں انسانی مستقبل، موت، برزخ، قیامت، حشر نشر، جنت، جہنم اور اعمال کے اخروی نتائج کا تذکرہ ہے، جبکہ انسانوں کے مستقبل اور آنے والے حالات کے بارے میں تقریباً 800 آیات موجود ہیں، جیسے سورہ مریم آیت نمبر 39۔ نمبر 8، قرآن میں بعض مقامات پر انبیاء اور دیگر افراد کے واقعات و حالات کو آنے والی نسل کی عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ بعض سوروں کے نام پیغمبروں کے اسماء گرامی پر مشتمل ہیں، جیسے سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم وغیرہ۔ نمبر 9، بعض آیات میں امامت و ولایت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 67، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ نمبر 10، بعض آیات میں گزشتہ آسمانی کتابوں اور ان میں آخری پیغمبر کی آمد کی بشارت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے سورہ صاف آیت نمبر 6۔ نمبر 11، بعض چیزوں کی عظمت کو سمجھانے کے لیے خدا نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، جیسے والشمس والضحیٰ۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کے اعداد و شمار کیا ہیں؟ نمبر 1، سورہ توبہ وہ سورہ ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ نمبر 2، سورہ نمل میں 2 مقامات پر بسم اللہ موجود ہے۔ نمبر 3، سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد